حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیتی نظام اپنایا تھا، اور ہم جب کہتے ہیں کہ امام بارگاہوں کا، خانقاہوں کا، مساجد کا، مدارس کا اتفاق و اتحاد کے لیے کیا کردار ہے، تو جو آپ کا تربیتی نظام تھا، کیا ہم اس تربیتی نظام کی طرف کبھی چلے ہیں؟ کبھی ہم نے اس تربیتی نظام کی بات کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو، جس کو زمانہ فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے، جب آپ نے اس پہ فوکس کیا، اس کی تربیت کی، حضرت عمر فاروق کی والدہ فرماتی ہے کہ مجھے یہ بھی شک ہوتا تھا کہ میرا یہ بیٹا کبھی بھیڑ بکریاں چرا سکے گا، جو اس کی سختی تھی، تشدد تھا آپ کے مزاج میں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے تو ایسے نکر گئے کہ پورے عالم کو رموز سلطنت اور رموز انتظام عمر فاروق نے پھر سکھا دیے۔ یہ تربیتی نظام جس کا ہمارے ہاں فقدان ہے، ہمارا ممبر، ہمارا محراب، ہماری مسجد اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اس پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ ابھی جو رحمت للعالمین اتھارٹی کا اعلان کیا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں عمران خان کا خیال یہ ہے کہ یہ قوانین بنانے سے اور پہرے لگانے سے کام نہیں بنتا۔ جب تک آپ ذہن سازی نہ کریں، فکری تربیت نہ کریں، اگر ایک بچہ رات کو کمبل کے اندر، اپنے بیڈ روم میں کمبل کے اندر جاتا ہے اور اس کے ساتھ سمارٹ فون ہے اور اس کا استعمال کرتا ہے، اس وقت تو نہ والدہ نگرانی کر سکتی ہے، نہ والد کر سکتا ہے۔ اس وقت نگران اگر کوئی چیز ہو سکتا ہے تو اللہ کی ذات ہو سکتی ہے۔ اس بچے کو خوف خدا اور محبت رسول سکھانا ہوگا، تب اس کی اصلاح ہوگی۔ اس کے فکر میں اور ذہن اور سوچ میں انقلاب لانا ہوگا، اس کی تعلیمی اور تربیتی نظام کو درست کرنا ہوگا، ورنہ اور کوئی راستہ نہیں اس کے اصلاح احوال کے لیے۔